آج کا اکٹھا ہونے کی وجہ ہے اس کا مین جو نقطہ ہے وہ پولیس کرتی ہے کہ صحافیوں کو ان کے کام سے روکنے پر، صحافیوں کو اپنی ڈیوٹی پر انجام دینے پر جو پولیس بدماشی کر رہی ہے، اس حوالے سے دوستوں نے بڑی تفصیل کے ساتھ بات کرنی ہے۔ میری ایک دو تجاویز ہے، پھر دوست اپنی تجاویز دیں گے تو پھر حتمی لایا عمل اس پہ مرتب کیا جائے گا۔ میرا خیال ہے کہ آج کا جو یہ احتجاجی کنونشن کا ہے، احتجاجی جلسہ کا ہے، اجلاس کا ہے، اس میں اگلا لایا عمل مرتب کیا جائے۔ میرے خیال میں سب سے پہلے تو ہم پولیس کی جتنی خبریں ہیں ان کا بائیکاٹ کریں سارے مشترکہ طور پر، اور ایک ایسی کمیٹی تشکیل دیں جو سارے اتفاق ایسے جو متحرک بھی ہوں، اور اس حوالے سے ایک جو ملاقاتیں ہیں صحافی بھائیوں کے ساتھ پورے ضلع میں سب صحافیوں کے ساتھ وہ میٹنگیں کریں، ان کے ساتھ کوارڈینیشن کر کے ہم ایک ضلع کا کنونشن اس حوالے سے احتجاجی رکھیں جو پولیس کے ساتھ، جو پولیس صحافیوں کے ساتھ زیادتیاں کر رہی ہے، ان کو کام پہ روک رہی ہے، جھوٹے پرچے کر رہی ہے۔ ایک تو وہ کام، ایک جو خبروں کا بائیکاٹ، دوسرا ابھی ہم علاقائی طور پہ ایک احتجاج پریس کلب میں آگے کریں گے، اور یہی ہماری کمیٹی شہر کی دیگر تنظیموں کے ساتھ جو کہ ہم ہمیشہ کام کرتے ہیں، ان کے ساتھ کوارڈینیشن کرتے ہیں، ان کی آواز بچاتے ہیں، اور ان کے ساتھ رابطہ کر کے ان کو بھی ہمارے اپنے ساتھ ملانے کی کوشش کریں۔ قصور بار ہے اور اس طرح دیگر تنظیمیں ہیں، ان سب کو اکٹھا کر کے وہ کمیٹی پھر ایک ہم ضلع کا کنونشن اس حوالے سے کریں، اور ہم بتائیں کہ ایک ایس ایچ او ایک صحافی کے ساتھ کس طرح گنڈا گردی کرتا ہے۔ بہت شکریہ۔ یہ تھے ہمارے دوست فضل مٹا صاحب۔ اب میں سیکٹری شروع کر دیتا ہوں۔ اب میں گزارش کروں گا تانکیٹ صاحب سے کہ وہ تشریف لائیں اور اپنے خیالات کے اظہار کریں۔ شکریہ پٹے صاحب، جو حکم صاحب ٹھیک ہے صاحب۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے تو میں اپنے تمام دوستوں کا بڑا مشکور ہوں کہ آج وہ ایک کال پہ تمام دوست پریس کلب میں اکٹھے ہوئے، میں اپنے تمام سینئرز کا بھی بڑا مشکور ہوں۔ اور بات کروں گا کل کے جو واقعہ کی جو پولیس گردی وہاں پہ مصطفیٰ آباد میں سمیع اللہ جٹ صاحب کے ساتھ کی گئی۔ جب ہمیں اطلاع ملی تو وہاں پہ پہنچے، اور ڈی ایس پی صدر اور ایس ایچ او مصطفیٰ آباد وہ اس طرح سے وہاں پہ باتیں کر رہے تھے کہ جیسے انہوں نے بہت بڑا کوئی دہشت گرد پکڑ کے تھانے میں لائے ہوئے، اور ہمیں افسوس ہوا مسعود کی بات سننے کے بعد ڈی ایس پی کی کہ وہ کہہ رہا ہے کہ ہم آپ کے رپورٹر کا نام جو دوسری پارٹی کی جانب سے ایف آئی آر کے لیے آیا ہے، ہم آپ کے رپورٹر کا نام اس سے نکال دیتے ہیں اور آپ کسی قسم کی کوئی کارروائی نہ کروائیں۔ چونکہ پولیس ملازمین نے وہاں پہ ہمارے بھائی کو تشدد کا نشانہ بھی بنایا، زد و کوب کیا، مائک چھین لیا، لوگوں کو پکڑ کے نیچے پھینکا، ان کا موبائل پکڑ کے فوٹیج ڈیلیٹ کر دی گئی، جو انتہائی زیادتی ہے، اور ہمیں اپنی صحافتی ذمہ داریوں سے روکنے کی ان کی جو کوشش ہے اس پہ ہم 100 بار نرم بیٹھتے ہیں۔ اور پولیس کے اس رویے کے خلاف کہ اس سے پہلے میں شکیل شریف کے خلاف ایک جھوٹا اور من گھڑت مقدمہ جس طرح وہ درج کیا گیا، یہ میں سمجھتا ہوں کہ قصور کے صحافیوں کو یہ 2 واقعات کر کے انہوں نے ڈرانے کی کوشش کی ہے، اور ہمیں اپنا کام کرنے سے روکنے کی کوشش کی ہے پولیس نے، اور انشاءاللہ تعالیٰ وہ اپنے اس مقصد میں ناکام ہوں گے، کیونکہ ہم سب ایک ہیں، اور انشاءاللہ تعالیٰ اپنا جو صحافتی ہماری ذمہ داریاں ہیں، اور ہم ہر حال میں ہر مشکل وقت کو کراس کر کے ہم ان کو گزاریں گے، جس طرح سے ہمیں ہوا۔ ہمیں موت بھی قبول ہے سچ کے آگے، ہم ایک دن تو مرنا ہی ہے، لیکن سچ بول کے مریں گے، کسی جھوٹ کا سہارا نہیں لیں گے، کسی پروپوگنڈے میں نہیں آئیں گے۔ اور میں اپنے تمام ساتھیوں سے
یہ ریکویسٹ کروں گا کہ جس طرح فضل صاحب بھٹا صاحب نے بھائی نے ریکویسٹ کی ہے کہ ہم تمام خبروں کا پولیس کی خبروں کا اس وقت تک بائیکاٹ کرتے ہیں جب تک ہمارے دوستوں کے جو مطالبات ہیں جو ہمارے مطالبات ہیں ان کو تسلیم نہیں کیا جاتا، حالانکہ ہمارے غیر مطالبات ہیں۔ اور باقی جو سینئر میرے آگے ہیں ویسا صاحب بھی ہیں، ان کو بھی ویلکم کرتے ہیں۔ جو یہ فیصلہ مل بیٹھ کے کریں گے، ہماری جان ہمارا مال اس فیصلے کے آگے حاضر ہے۔ جس طرح بھی میرے بھائی مل کے جو فیصلہ کریں گے میں اس فیصلے کی تائید کروں گا اور انشاءاللہ تعالیٰ تن و من سے اس فیصلے کو تسلیم کرتے ہوئے اس جنگ میں برابر شرکت کروں گا۔ ظلم کے یہ ضابطے ہم نہیں مانتے، ظلم کے یہ ضابطے ہم نہیں مانتے، ظلم کے یہ ضابطے ہم نہیں مانتے۔ پولیس گردی پولیس گردی پولیس گردی SHO مصطفیٰ آباد بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ جو سمیع اللہ جعفر صاحب شدت کا واقعہ ہوا ہے اور شیر صاحب کے ساتھ جو واقعہ ہوا ہے اس کی ہم شدید الفاظ میں مذمت کرتے ہیں۔ اور یہ جو سمیع اللہ جعفر صاحب کے ساتھ معاملہ ہوا ہے یہ سمجھا ہمارے تھانہ موسیٰ آباد کے ایریے میں ہوا ہے، یہ سمجھتے ہیں کہ فیصلہ موسیٰ آباد کے ساتھ ہوا ہے اور ہم سمیع اللہ جعفر صاحب کے ساتھ انشاءاللہ شانہ بشانہ کھڑے ہوں گے اور اس کی جنگ اس طرح لڑیں گے جس طرح فیصلہ موسیٰ آباد کے جو رکن کہا جاتا ہے موسیٰ آباد کے صدر کے ساتھ یہ واقعہ ہوا ہے۔ تو یہ انشاءاللہ اس وقت تک جس وقت تک سمیع اللہ جعفر صاحب ہمیں نہیں کہیں گے کہ بس آپ بس کر دیں، اس وقت تک ہماری یہ جنگ پولیس کے ساتھ انشاءاللہ جاری رہے گی۔ اور سمیع اللہ جعفر صاحب اور دیگر صحافیوں کو یہ نظر بھی آئے گا کہ ہم نے اپنے تمام جو معاملات ہیں وائنڈ اپ کر کے ہم سمیع اللہ جعفر صاحب کی جو جنگ ہے یہ ہر بلدستے کے طور پہ انشاءاللہ انجام دیں گے۔ ہمارے ایک صحافی کا بھی پرچہ ہوا ہے تھانہ موسیٰ آباد میں جو تحریک انصاف کا جو احتجاج تھا وہ بھی جھوٹا کلمہ تھا، وہ کوریج کرنے کے لیے گیا ہے، اس کا بھی اس کا نام دے دیا گیا ہے۔ اس پہ ہم ایکسی انویسٹیگیشن صاحب سے گزارش کی تھی کہ یہ جھوٹا کلمہ ہے، یہ اسے جھوٹے کلمے سے ہمارے ساتھی کا نام خارج کر دیں۔ انہوں نے یقین دہانی کروائی تھی، وہ تفتیشی کو فون بھی کیا تھا کہ یہ جو جھوٹا نام کا شامل کر دیا کہ خارج کر دیا جائے، وہ ابھی تک خارج نہیں ہوا۔ ہمارا کلمہ خارج ہو یا نہ ہو ہم اس کو فیس کریں گے، کرنے کی ضرورت پڑی، لیکن سمیع اللہ جعفر صاحب کے ساتھ انشاءاللہ ہم شانہ بشانہ کھڑے ہوں گے اور ہماری طرف سے جو آپ کو انشاءاللہ پوری سپورٹ ملے گی، جس طرح آپ چاہیں گے اس طرح آپ کی شانہ بشانہ کھڑے ہوں گے انشاءاللہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج سب سے پہلے تو اس بات کی خوشی ہو رہی ہے کہ ایک کاز کے لیے، ایک صحافتی کاز کے لیے آج ساری پریس کلب نہ صرف قصور کی بلکہ مضافات کے جو صحافی ہیں ان کو سلوٹ پیش کرتے ہوں۔ وہ ایک سنگل کال پر آج یہاں پر میجورٹی شو ہو رہی ہے اور یہاں پر اسٹیج پر جو بیٹھے ہوئے ہیں سینئر صحافی، موسٹ سینئر صحافی بیٹھے ہوئے ہیں، ان سب کے لیے میں سلوٹ پیش کرتا ہوں۔ یہ سارے ایک اسٹیج پر اکٹھے ہو گئے ہیں۔ دوسری چیز، یہاں پر جو کل کا جو واقعہ پیش آیا ہے، اس سے پہلے بھی جو مضافات میں بھی چند صحافیوں کے ساتھ پیش آتے رہے ہیں، لیکن اس وقت جو پریس کلب مضافات کے یا شہر کے صرف ایک مذمتی حد تک، ایک مذمتی الفاظ تک ہم مذمت کر کے اس وقت خاموش ہو جاتے ہیں، لیکن یہی وجہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ واقعات بڑھتے چلے گئے۔ میں شکیل سے واقعہ پیش آیا، اس کے بعد سمیع اللہ جعفر صاحب کے ساتھ واقعہ پیش آیا، اس سے پہلے کہ یہ کسی تیسرے بندے کے ساتھ ہماری واقعہ پیش ہے، اس کو یہیں پر ختم کرنا چاہیے اور ایک اسٹرانگ میسج انتظامیہ کو جانا چاہیے کہ صحافت جس طرح کے ریاست کا ایک چوتھا ستون ہے، یہ واقعی چوتھا ستون ہے۔ صحافی فری لانسر کے طور پر کام کرتا ہے، اپنی عزت کے لیے کام کرتا ہے، عوام کے لیے کام کرتا ہے۔ اگر صحافی کو عزت نہیں دی جاتی تو میرا خیال صحافت بے ایمانی ہو جائے گی۔ اگر ہم نے اس کو چوتھا ستون بنایا تو ہمیں ڈرنا پڑے گا، اس پر محنت کرنی پڑے گی۔ انتظامیہ کو ایک اسٹرانگ میسج آنا چاہیے کہ یہ صحافت اکٹھے ہیں، جو نعرہ لگتا ہے کہ صحافی زندہ باد، صحافت زندہ باد، آج دیکھ کر خوشی ہو رہی ہے کہ واقعی صحافی زندہ ہے اور صحافت زندہ باد ہے۔ اور انشاءاللہ مجھے امید ہے کہ یہ صحافت اس وقت زندہ رہے گی جب تک ہم اپنے دوستوں کو انصاف نہیں دے سکتے۔ آج یہ جو کاز جس واضح کاز ہے ہمارا کہ ہم نے صحافت کو زندہ رکھنا ہے اور ایک صحافی کے ساتھ جو زیادتی ہے اس کا ازالہ کرنا ہے۔ آج جتنے بھی صحافی میرے دوست بیٹھے ہوئے ہیں یہ ایم لے کے آئے ہیں، یہ ایم کا ایک ہی ایم ہے کہ اور ایک ہی کاز ہے کہ صحافت کو انصاف دلانا ہے اور صحافت کو زندہ رکھنا ہے تاکہ ہمارا کوئی دوست، اگلا دوست پولیس گردی کا شکار نہ بنے۔ صرف یہ صرف کہہ دینا کہ ہم پولیس کی جو
खबरें उसका बाइकआउट करेंगे। सिर्फ बाइकआउट नहीं करेंगे बल्कि इनके जो काले धंधे हैं उनको भी उजागर करेंगे, वो भी आवाम के सामने लाएंगे कि ये जो हो रहा है, पुलिस गर्दी हो रही है, गुंडागर्दी हो रही है। अगर एक साफी के साथ इतना नाइंसाफी हो रही है तो सोचें कि आम आदमी के साथ ये क्या करते होंगे, सिविल आदमी के साथ ये क्या करते होंगे। एक साफी जो आवाम के लिए मुखलस तौर पर काम करता है, फ्री लांसर के तौर पर काम करता है, उनकी हिदमत करता है, जो अगर साफत ना हो तो अंदाजा करें कि ये पुलिस गर्दी या जो इंतजामी अदारे हैं ये किस कदर फाल हो जाए, ये किस कदर मुनज़्ज़म काम करें कि आवाम को लूट रहे, आवाम पे बेबुनियाद पर्चे दें, बेबुनियाद जो इल्ज़ामात लगाएं। तो मैं यहाँ पे जिस दोस्त ने भी इस किरदार अदा किया अपना यहाँ पे साथ चले हैं, वो दोस्त जो साफत में तशद्दुद, साफी पर तशद्दुद साथ खड़े हैं, उनके साथ चले हैं, उनको सलूट पेश करता हूँ। और सारे साफी को आने वाले प्रेस क्लब में जो दूर से भी साफी हैं, हमारे मुस्तफाबाद से दोस्त हैं, उनको भी सलूट पेश करते हो। और जो मज़ाफ़ात से हैं यहाँ पे जूनियर सीनियर तमाम साफी बैठे हैं, उन सबको सलाम पेश करते हैं। और ये हम बिल्कुल उस वक्त तक नहीं रुकेंगे जब तक हम इंतजामिया को ये मैसेज नहीं दे देंगे कि साफी एक है और साफी इंशाल्लाह एक रहेंगे। और साफत फ्री लांसर तौर पर हम कोई किसी के गुलाम नहीं है, हम किसी के मतहत नहीं है कि जो मर्जी जिस तरह की सेक्स हो ये उठे। और साफी एक नेशनल लेवल चैनल के जो नुमाइंदा है, सीनियर साफी है, उस पर तशद्दुद करें, उस पर बेबुनियाद इल्ज़ामात करें। पुलिस जैसे मर्जी गुंडागर्दी किए जाए, दायरे जैसे मर्जी गुंडागर्दी किए जाए, अब बिल्कुल खत्म कर दें, साफी ना काम करें। दूसरी चीज जो मैं यहाँ पे जरूर आज मौका मिला तो जरूरत का एक नॉन प्रोफेशनल जो साफी हमारे दायरे में आ गए हैं, जिसको हम पोस्टर करेंगे, कॉपी पेस्टर करेंगे या सोशल मीडिया का पेस्टर करें, उसकी वजह से भी साफत एक बदनाम हो रही है। हमारी जो सीनियर साफी है उनका भी इमेज जो है खराब हो रहा है। और ये हमारा मैं चाहूंगा कि आज इस प्लेटफॉर्म पर यह भी मैसेज देना चाहूंगा कि इन नॉन प्रोफेशनल जो कॉपी पेस्टर हैं उनके खिलाफ भी जो अपना कार्रवाई की जाए, हमारी सफा को साफ किया जाए, ताकि हम इंतजामिया के साथ अच्छी तरह से लड़ाई कर सकें, उनको मैसेज दे सकें कि हम सब एक हैं, हम और एक स्ट्रॉन्ग है, रियासत का चौथा सुकून है। लेकिन अगर वो गुलदस्ते और वो मिठाइयाँ अगर जानी शुरू हो गई, जैसे बात हुई थी, अगर इनको SHO को वो गुलदस्ते और मिठाइयाँ जाना जाती रही तो मेरा ख्याल है कि साबित का निजाम जो ना इसी तरह रहेगा, साफी इस तरह पिटते रहे और साफी पर इसी तरह तशद्दुद होता रहेगा। हमें ये मैसेज देना चाहिए ये कि वो नॉन प्रोफेशनल जो कॉपी पेस्टर साफी है ना, उनको वो गुलदस्ते और मिठाइयाँ पुलिस के कम से कम थानों में जाकर बंद होनी चाहिए। और पुलिस को ये पैगाम जाए कि साफत एक अदारा है, साफत एक सुकून है, इसके बगैर ना तो ऐसा चल सकती है, ना कोई अदारा चल सकता है, और ना ही पुलिस की गुंडागर्दियां बर्दाश्त करेंगे। बहुत शुक्रिया। मैं अपने सीनियर बहुत सीनियर कसूर के अजमल शाह साहब को दावत दूंगा। जनाब समीउल्लाह साहब, मैं शकील साहब के साथ होने वाली गुंडागर्दी की पुरजोर मुज़ाहरा करते हैं। और मैं आप सब लोगों को एक वाक़या बताता हूँ। मोहसन अली मोहसन ASP थे, जो कि हमारे एक सीनियर साथी, उसका नाम नहीं मशहूर, उसको गिरफ्तार करना चाहते थे। उसको बचाने में तारक जट और दीगर साथियों ने अहम किरदार अदा किया था। हमें चाहिए कि अब मिलकर DPO साहब की अजीब बात से SHO ने बदमाशी की है, हम SP के खिलाफ, DPO के खिलाफ भी IG पंजाब से कायम नहीं, हमारे दौर में ऐसा ही होता था और उनके खिलाफ उनको सूरते आगाह करेंगे। DPO साहब साहबका दौर में DPO साहबान जो होते थे वो फौरी अदाला करते थे साथियों की शिकायत का, मगर आप अदाला करने की बजाय इस पर मंडा डालते हैं। लेकिन हम आपको बता दें कि आइंदा हम आपसे नहीं IG साहब से मुलाकात के लिए टाइम लेंगे और हम तमाम साथी इन दोनों साहबान के साथ हैं। हम हर तरह की मुश्किलात में इनका भरपूर साथ देंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले हमारे जितने भी जो सीनियर जर्नलिस्ट हैं, बहुत सीनियर स्टेज पर बैठे हैं साहबान, और जो हाज़िर मजलिस मेरे दूसरे साथी जर्नलिस्ट हैं, सबको मेरी तरफ से अस्सलाम वालेकुम। आज लम्हा फिक्रिया है, अफसोस का लम्हा है
جس میں ہمارے چھوٹے بھائی میں شکیل صاحب اور سمیع اللہ جٹ صاحب جو ساختی ذمہ داریاں ادا کرتے ہوئے جن کے ساتھ پولیس نے جو ناروا سلوک ادا کیا اس کی جتنی مذمت کی جائے میں سمجھتا ہوں کہ کم ہے. لیکن اس حوالے سے وہ اعتزاز احسن صاحب کا وہ کہتا تھا صدقے جائیے تھانے دارا جنہیں ماں یاد کرا دی تھی تو صدقے جائیے تھانے دارا جنہیں جانا سانو آپس سے اکٹھا کر دیتا. میں اس حوالے سے تو پولیس کا شکریہ ادا کروں گا کہ کم از کم آج ایک عرصے کے بعد یہ پریس کلب کی جو رونقیں بحال ہوتی ہیں یا کسی حوالے سے بھی ہو تمام گروپ کے جو لیڈران ہیں وہ یہاں پہ موجود ہیں, تمام سینئر اور جونیئر بھی یہاں پہ موجود ہیں اور ایک کاز پہ کہ صحافیوں کے ساتھ ہونے والی جو زیادتی ہے اس پہ کبھی سمجھوتا نہیں کیا جائے گا. یہ پہلا واقعہ نہیں ہے کہ یہ جو آج سمیع اللہ کے ساتھ ہوا ہے, میں شکیل کے ساتھ ہوا ہے, یہ پہلے بھی پولیس کا رویہ اسی طرح ہی رہا ہے. کوئی صحافت کو یا صحافیوں کو وہ اتنا اچھا نہیں سمجھتے جتنا ہم پولیس کو وہ اچھا سمجھتے ہیں کہ جن قابل احترام سر پہ اٹھا لیتے ہیں, لیکن وہ اچھا نہیں سمجھتے. لیکن ان کی مجبوری ہے کہ ان کے ساتھ تعلق رکھنا, ان کے ساتھ واسطہ رکھنا اور اپنے جو ہے نا وہ جرائم کی پردہ پوشی کے لیے ان کو جو ہے نا آشیرواد دینا. وہ بدقسمتی سے ہے کہ یہ صحافت وہ ان کی جو اعلیٰ کار بن گئی ہے عرصہ دراز سے, جس کی وجہ سے انہوں نے وہ صحافت کو تو بالکل ہی زندہ درگور کر دیا ہے. ورنہ پہلے بھی جب ہوا تھا 2016 میں حضرت ناصر صاحب جوید صاحب تو یہی ہوا تھا کہ ایک انسیڈنٹ ہوا جس میں باقاعدہ طور پہ ہم نے احتجاج کیا تو 780 لگا دی گئی ہم پہ اور صحافیوں کو باقاعدہ طور پہ جو ہے یہ نہ چاہتے ہوئے بھی علی ناصر رضوی صاحب کو IG بن جا اور اسلام آباد ہے اس وقت تو انہوں نے بھی کوئی اچھا رویہ اختیار نہیں کیا تھا. بڑی یہاں پہ تقریریں ان کی دیکھیں, ان کی باتیں سن لیں, ان کی صحافیوں سے تعلق دیکھ لیں تو وہ کہیں کہ جناب جیسا جو ہے نا صحافیوں سے تعلق ہی کوئی نہیں کر. وہ یہ ہوتا ہے کہ جب بھی وہ جس سیٹ پہ ہوتا ہے اس کی سیٹ کی مجبوری ہوتی ہے. یہ DPO بھی اس کی بھی مجبوری ہے, DSP کی مجبوری ہے, SHO کی مجبوری ہے کہ صحافیوں کو عزت دینا. لیکن جب ان کا جو اپنا معاملہ آ جاتا ہے اس میں کبھی بھی جو ہے نا وہ ہر چیز کو بلڈوز کر دیتے ہیں. یہ ہوتا ہے اور یہ بار دفعہ اس وجہ سے کہ ڈیوائڈ اینڈ رول وہ چاہتے ہیں کہ صحافی آپس میں جو ہے نا وہ انتشار کا شکار رہیں, بکھرے رہیں اور یہ جو آپس میں اکٹھے نہ ہوں اس کی وجہ سے وہ فائدہ اٹھاتے ہیں اور فائدہ اٹھاتے رہیں. لیکن جب اکٹھے تھے تو نہ 780 کو ہم پہ بھاری تھی, نہ ان کا پریشر بھاری تھا. یہاں پہ جو MS تھے وہ ISI کے اپنے آپ کو بتاتے تھے کہ میں بھائی ہوں ISS کے جو ISI کا آفیسر کا, لیکن وہ بھی نہیں بھاری تھا. لیکن اتفاق کا یہ رزلٹ تھا کہ وہ MS کو بھی یہاں سے جانا پڑا, جو EDO تھا وہ دوسرا جو اپنا ہیلتھ کا CO اس کو بھی جانا پڑا اور پولیس کو بھی یہاں پہ جو ہے نا آپ کی معذرت کرنی پڑی. لیکن یہ تھی اتفاق کی بات, کٹس کی بات جب وہ اکٹھے تھے. لیکن کیا ہوا کہ جو جب بکھر گئے تو اس کا یہ رزلٹ آپ دیکھ لیں. یہ جو ہے نا آج ہمارے جو چھوٹے جو بھائی ہیں ان کے ساتھ یہ پولیس کا یہ نہیں, ان کو ویسے ہی ان کو خون لگ گیا ہے. آپ کسی معاملے میں بھی دیکھ لیں, کوئی بھی عام لے میں عام سادہ آدمی جب تھانے میں جاتا ہے تو وہ ڈرتا ہے. کیوں ڈرتا ہے؟ ان کے بہیویئر کی وجہ سے, ان کے رویے کی وجہ سے. تو یہ جو رویہ میں ہمیں بالکل جو ہے نا نامنظور ہے, پہلے بھی نامنظور تھا, پہلے بھی ہم جو ہے نا یہ پسندیدہ نہیں رہے اور نہ آئندہ رہیں گے. نہ اس چیز کو ہم قبول کریں گے کہ ہمارے کسی جرنلسٹ کو, کسی صحافی کو کسی حوالے سے جو ہے نا وہ اس کے خلاف کوئی کارروائی کی جائے, انہیں تنگ کیا جائے. تو اس واقعے کی جتنی مذمت کی جائے وہ کم ہے. بھٹا صاحب نے پہلے کہہ دیا ہے کہ جو باقاعدہ طور پہ ہم اس پلیٹ فارم کو یہاں تک اس صورتحال کو نہیں رکھیں گے. یہ جو زیادتی ہے, یہ جو خون لگ گیا وہ شاید غلط اندازہ ہو گیا ہمیں کہ جو ہے نا ہم ہر کو جس طرح مرضی لتاڑ دیں, جس طرح مرضی اس کو کر دیں. یہ ایسا ہوگا نہیں, تو نہ ہم ہونے دیں گے, نہ پہلے ہونے دیا ہے, نہ اب ہونے دیں گے, نہ آئندہ ہونے دیں گے. اور انشاءاللہ وہ سمجھتے ہیں کہ یہ آپس میں لڑے ہوئے ہیں, ہم لڑے ہوئے نہیں ہیں. ہم آج بھی اکٹھے ہیں لیکن صحافت کے لیے
اور کبھی بھی پریس کلب کا ممبر ہو یا کوئی اور جرنلسٹ ہو اور کسی جگہ پہ بھی ہو، جب بھی کوئی آواز دے گا تو ہم ایک جان ہے، اس کے ساتھ کھڑے ہوں گے انشاءاللہ، کندھا ملا کے، شانہ پہ شانہ ملا کے انشاءاللہ۔ اور اس حوالے سے جو نیا عمل دے دیا گیا ہے کہ جو احتجاج کا، یہ ایک علامتی احتجاج آج ہی نہیں ہوگا، انشاءاللہ ہم اس کو لے کے چلیں گے، پورے شہر میں اسی تنظیموں کو شامل کریں گے، نہ صرف جہاں پہ ضلع میں رہے گا بلکہ لاہور، اسلام آباد اور دوسرے جو ہے نا اضلاع میں بھی اور یہ بتا دیں گے پولیس کو کہ یہ جو آپ کی گنڈا گردی ہے، بدماشی، یہ ہم نہیں چلنے گے، نہ پہلے چلنے دی تھی نہ آئندہ چلنے دیں گے۔ تو میں ایک مرتبہ پھر اس واقعے کی مذمت کرتا ہوں، جتنی مذمت کی جائے اتنی کم ہے، اور ہم دم میں در میں ہر حالت میں اپنے ساتھیوں کے دفاع کے لیے ہر وقت سے رہنا۔ پولیس گردی، پولیس گردی، ڈی پی او قصور، ڈی پی او قصور، عیسیٰ سپیرا، عیسیٰ سپیرا، ایس ایچ او مصطفیٰ آباد، اشرف سب انسپیکٹر۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہے شوق سفر ایسا کہ عمر ہوئی مجھ کو، منظر بھی نہیں پائی، رستہ بھی نہیں بدلا۔ آئیٹے اس اکٹھ نے یہ ثابت کر دیتا ہے کہ اسی انشاءاللہ اتحاد کی منظر بھی پاؤں گے، جڑا پہلا ساڈا ایک دوسرے کے اختلاف کا رستہ سی وہ ترک کریں گے، تو ہی اسی ایک مقصد کو حاصل کر سکیں گے۔ بہتر یہ ہے کہ اس طرح کا اکٹھ جڑا ہے پریس کلب کی جی یکجہتی ہے، یہ اگے بڑھانے واسطے اسی خصوصی طور پہ ڈسٹرکٹ بار قصور اپنے اعتماد کے لیے ایتھونی تنظیمیں جہاں نے سماجی تجارتی، کیونکہ انہوں بھی جو کچھ ہو رہا ہے وہ بھی اسی طرح کا ایک سلسلہ ہے کہ اسی اس اکٹھ کو برقرار رکھیں گے تو انشاءاللہ اسی کامیاب ہوا گے۔ ایسا واقعہ ہے، میں بھرپور کی مذمت کر رہا تو انشاءاللہ یہ اکٹھ ہوا تو اسی اپنی منزل سے پہنچ گیا انشاءاللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام دوستوں کو السلام علیکم۔ میں محمد شکیل شریف صاحب، سمل جج صاحب کے جہاز ہونے والے واقعہ کی پرزور مذمت کرتا ہوں۔ یہ پولیس گردی ہم کبھی بھی چلنے نہیں دیں گے، کیونکہ جو مدافعات کے صحافی ہوتے ہیں وہ اپنی عزت کے لیے ثابت کرتے ہیں، ان کو ادارے کی طرف سے کوئی مراد نہیں ہوتی، کسی اور جگہ سے کچھ نہیں ملتا، اپنے بچوں کو جو ٹائم دینا ہوتا ہے وہ ثابت دے رہے ہوتے ہیں صرف عزت کے لیے۔ اگر ہمیں عزت بھی نہیں ملے گی تو پھر ہم ثابت کیوں کریں گے؟ تو دوسری بات یہ ہے کہ جب ہمیں تھوڑا سا اپنے آپ پر غور کرنا چاہیے کہ ہم بعض لوگ اپنے مفاد کے لیے صحافت کو پولیس کی لوڈی بنا دیتے ہیں۔ ہمیں اپنے رویے پر بھی غور کرنا چاہیے کہ ہمیں اپنے مقام پہ رہنا چاہیے۔ پولیس اگر ایک ریاستی ادارہ ہے تو صحافت بھی ریاست کا چوتھا ستون ہے، یہ ان سے کوئی کام نہیں ہے کسی لحاظ سے بھی۔ اور جیسے ہم نے آج اس یکجہتی کا مظاہرہ کیا ہے، میرے خیال میں پولیس کھڑی نہیں ہوگی یہ مظاہرہ دیکھ کر۔ ان کے خیال میں یہی تھا کہ ہم جس کے ساتھ زیادتی کریں گے وہ ایک گروپ ہی ہوگا، باقی 3 گروپ یا 4 گروپ جو ہمارے آگے پاؤں پڑیں گے ہم کے ساتھ ہیں۔ تو اس دفعہ اللہ کا شکر ہے کہ ایسا نہیں ہوا، ہم سارے ایک جگہ پہ بیٹھے ہوئے ہیں، یہی ہماری جیت ہے۔ اور ہم اگر اس طرح ایسے جو مسائل پیدا ہوتے ہیں ان کا ہم اسی طرح کا مظاہرہ کریں گے تو کوئی جرت کرے گا ہی نہیں پولیس والا یا دیگر کوئی محکمے والا بھی کہ صحافیوں کی تبدیلی کرے۔ اور ہمیں اپنی عزت بنانے کے لیے ایسے آپس میں اتحاد یکجہتی پیدا کرنی چاہیے۔ تو باقی میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں احتجاج بھی کرنا چاہیے، ان کے خلاف جو کر سکتے ہیں ہمیں، جس طرح ہم اکٹھے ہیں تو ہم جو بھی کریں گے ہم سارے اکٹھے کریں گے تو اس کی بہت وزن ہوگا۔ اور مجھے بہت تکلیف تو ہو رہی ہے کہ جو ہمارے دوستوں کے ساتھ ہوا ہے، مگر مجھے خوشی بھی ہو رہی ہے جس طرح ہم آج سارے ایک پلیٹ فارم میں اکٹھے ہیں۔ چلو کسی کار میں اکٹھے ہیں، اس کا مطلب ہے کہ کسی اور کے ساتھ بھی ہوگا تو
یہی ہوگا. اور میرے خیال میں اگر ایک آدھا واقعہ ایسا ہم نے یکجہتی کا مظاہرہ اور کر دیا تو میرے خیال میں ضرورت نہیں پڑے گی. تمام مداروں کو اس بات کا میسج پہنچ جائے گا کہ صحافی آپس میں بے اپنی پارٹی والی گروپ بندی ہے مگر یہ آپس میں جب کوئی اختلاف بھی سے ہوتا ہے تو ایک سارے اکٹھے ہوتے ہیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ بہت اچھا جس نے بھی یہ انیشیٹو لیا ہے یہ وہ فراز حسین کا مستحق ہے. ورنہ ہوتا کیا ہے جس گروپ کی بات ہوتی ہے وہ خود ہی لڑ رہا ہوتا ہے, مجھے بلاتا ہی نہیں ہے. تو میں سمجھنا جو سب کو بلا کے یہ یکجہتی دکھائی گئی ہے جس نے بھی یہ کیا ہے وہ فراز حسین کا مستحق ہے. اور ہم سب سارے اکٹھے ہیں اور پولیس کے خلاف کچھ بھی کرنا ہو تو ہم سب اکٹھے ہوئے کریں گے. السلام علیکم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے زیادہ خوشی کی بات جو سبھی دوستوں نے کی ہے وہ یہ ہے کہ ہم سب لوگ ایک پلیٹ فارم پر اکٹھے ہو گئے ہیں. یہ جو زیادتی کا واقعہ ہوا ہے یہ ان دو ہمارے صحافی بھائیوں کے ساتھ نہیں ہوا. ہم بار بار کہہ رہے ہیں جی میں شکیل کے ساتھ یہ واقعہ ہوا ہے, شمیلہ جٹ کے ساتھ ہوا ہے. یہ تمام صحافیوں کے ساتھ زیادتی ہوئی ہے, ایک ادارے کے ساتھ زیادتی ہوئی ہے اور اس کی جتنی بھی مذمت کی جائے کم ہے. اس سے نپٹنے کے لیے سب سے بڑا ہتھیار ہمارا اکٹھ ہے. ہم جب تک یونٹی ہے ہم اکٹھے ہیں انشاءاللہ ہم ان کا بھرپور مقابلہ کر سکتے ہیں اور ان کو ہم ایسا میسج دے سکتے ہیں کہ آئندہ یہ ایسی جرت نہیں کریں گے. جو ہم سب سے بڑا انتقام ان سے لے سکتے ہیں وہ ہے قلم کا انتقام. جو ہمارے پاس ایک اللہ تعالیٰ نے منصب دیا ہے, ہمیں قلم دیا ہے, ہم اس قلم کا صحیح اور غیر جانبدار استعمال کریں تو انشاءاللہ کسی بھی ادارے کو پولیس بیت کی ضرورت نہیں ہوگی کہ وہ کسی بھی صحافی کے ساتھ چاہے جونیئر ہے یا سینئر ہے وہ زیادتی کرے. دیکھیں یہ جو واقعہ ہوا ہے یہ بیسیکلی ایک ادارے کے ساتھ واقعہ ہوا ہے اور پولیس بھی ایک ادارہ ہے. یہ جس پولیس آفیسر نے یہ جو سب انسپیکٹر ہے ایس ایچ ہے جو اس نے دو اداروں کو آپس میں لڑانے کی کوشش کی ہے. اس کی دونوں اداروں کو مذمت کرنی چاہیے اور ان جو پولیس افسران ہیں ان کے خلاف بھرپور کارروائی کرنی چاہیے. اور دوسرے نمبر پر اگر ہمارا ڈیلیگیشن جو ہے وہ ڈی پی او صاحب کو یا آئی جی صاحب کو کسی کو بھی ملتا ہے تو یہ میسج ہمیں دینا چاہیے اپنے ادارے کی طرف سے کہ اگر کسی صحافی کے ساتھ کسی ادارے کو بالخصوص پولیس کو اگر کوئی اس طرح کا پرابلم ہے کہ وہ سمجھتے ہیں کہ صحافی اپنے فرائض سے باہر جا کر کوئی پرسنل ہو کر کوئی کام کر رہا ہے تو اس کے لیے ان کو پریس کلب کے جو سیریس لوگ ہیں جو ذمہ داران ہیں ان کے ساتھ میٹنگ کرنی چاہیے, نہ کہ اس صحافی کے خلاف فوری طور پہ کوئی ایسا ایکشن لے جس سے اس صحافی کی عزت میں فرق آئے, اس کو فرائض سر انجام دینے میں پرابلم آئے. تو میرا پیغام یہ ہے کہ ہمیں اپنے قلم کا استعمال کر کے اس واقعے کی مذمت کا ہم بھی ثبوت دینا چاہیے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے کل جو کچھ ہوا وہ آپ لوگوں نے سنا بھی, ہم اس کے چشمدید گواہ بھی ہیں کہ دیکھیں میں بات بالکل کھلی کروں گا کہ جو کچھ ایس ایچ او کہہ رہا تھا اس کے منہ میں صرف ایک ہی لفظ تھا کہ ڈی پی او ڈی پی او ڈی پی او. میرے سے بات نہ کریں, میں مس ہینڈلنگ مجھ سے ہوئی ہے, اس کی ریکارڈنگ بھی ہے, وہ کہہ رہا ہے کہنے کو تیار ہوں ہر جگہ پہ کہ مجھ سے جو ہے وہ ہوئی ہے مین مس ہینڈلنگ, لیکن کس سے بات کریں؟ ڈی پی او سے بات کریں. آپ کس کا حکم تھا؟ ڈی پی او کا حکم تھا. تو یہ جو جیلی پولیس مقابلے کرنے والے ڈی پی او صاحب ہیں, میں تمام دوستوں کے ساتھ ایک رابطہ بھی پیش کرنا چاہوں گا ساتھ کہ ہمیں ڈی پی او کے پاس نہیں اب جانا چاہیے. جو بھی کمیٹی بنے ہمیں ڈی پی او کے پاس چل کے نہیں جانا چاہیے. اس کو پتہ ہونا چاہیے کہ یہ جو ساتھی ہیں وہ زندہ ہے. وہ پریس کلب میں آئے, وہ ڈی سی کے دفتر میں آ جائے, ہمیں ڈی پی او کے پاس ایک رابطہ میری طرف سے یہ بھی ہے, اس کو بھی شامل کر لینا چاہیے کہ ہمیں نہیں جانا چاہیے. دیکھیں کوئی بھی مسئلہ ہو, کوئی بھی ایشو ہو, وہ سمیع اللہ دیکھیں ہمارا بھائی ہے, ہمارے گروپ کا نہیں بھی ہے, ہمارے پینل کا نہیں بھی ہے, تو میرے جو دوست ہیں
तमाम दोस्त हम वहाँ जो है वो पहली साहब में खड़े थे और खड़े रहेंगे इंशाल्लाह। हम कल वहाँ पहुँचे हैं और हर जगह जो है हम इनका हराबल दस्ता बन के जो है वो साथ जाएंगे। जहाँ भी एहतजाज होगा, जिस किस्म का भी एहतजाज होगा, हमें जो है वो पीछे नहीं पाएंगे इंशाल्लाह ताला। माशकील का मामला पीछे है, लेकिन क्योंकि समीउल्लाह का मामला हम पहले है, हम अपने भाई का मामला पीछे रखते हुए समीउल्लाह के मामले को पहले हैंडल करेंगे, फिर माशकील की बात करेंगे, पहले समीउल्लाह की बात करेंगे, हम जहाँ भी बात करेंगे। तो जो माशकील ने आपको चीज़ें बताई हैं, जिस तरह भी हमने कोशिश की है वो आपके सामने है, लेकिन होता क्या है माजरत के साथ, जो यहाँ दोस्त बैठे हुए हैं, मैं पहले भी कहता हूँ और अब भी कहता हूँ कि ये दुआ करें कि अगर पीछे बैठे किसी दोस्त के साथ वो साफी है, वो साफी है, वो जो भी है, उसकी आवाज़ पे अगर हम इतने लोग इकट्ठे हो जाए तो फिर क्या ही बात, फिर मज़ा आता है और हमारे दिल साफ हो जाए। मैं कहता हूँ कि या अल्लाह हमारे दिलों को साफ कर दे सहाफियों के लिए। देखें हमारे दिल में अगर आने वाला, हमने पता सांस का पता नहीं है, ये कल के वो नौजवान साथी बैठे हैं जो यहाँ बुजुर्ग हैं, जो पहले जो है वो नौजवान थे आज बुजुर्ग हैं, तो जिंदगी मौत मेरे रब के हाथ में है। लेकिन मैं ये कहता हूँ कि ये अब सरपरस्ती करें और नौजवानों को जो है वो मौका दें कि वो आगे आएँ और जो है वो यकजहती जो है वो पैदा करें। तो मेरी जो गुजारिशात जो पहले यहाँ से पेश की गई हैं कि हम पुलिस का बाइकआउट करते हैं, करेंगे, सारे दोस्त इस पे इत्तेफाक करते हैं कि पुलिस की खबरों का बाइकआउट जो है वो करना चाहिए हमें। बिल्कुल जी, बिल्कुल। और हम इस बात पे भी एग्री करते हैं और मैं ये दिन भी देखता हूँ कि आज हफ्ता है, आज अगर जुमेरात है तो ये हफ्ता नहीं, उससे अगला हफ्ता जो है हमें रखना चाहिए कि अगर हमारे मुतालबा नहीं माने जाते तो रोज हफ्ता, ये हफ्ता परसों वाला नहीं, उससे आगे करे बात जो हमें जो है वो जिली सतह का कन्वेंशन जो है वो रखना चाहिए रोज हफ्ता। ये मेरी तजवीज़ है कि रोज हफ्ता में जिली सतह का कन्वेंशन जो है वो रखना चाहिए। माजवेद साहब के लिए भी जो है उनकी लग रही है, तो मैं अपनी बात को यही खत्म करूंगा कि हमें एक पेज पे होना है और हमें एक पेज पे ही इकट्ठे होकर जो है वो चलना है। हफ्ता आने वाला मैंने कह दिया, जो परसों वाला नहीं, उससे अगले हफ्ते अगर हमारे मुतालबा ना माने गए तो हम जिला की सतह पे जो है वो एहतजाज करेंगे वसी पैमाने पर। और यहाँ एक बात लाहौर से पंजाब यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट का भी मैंने नोटिफिकेशन शेयर कर दिया है, मुजम्मती करारदाद उनकी आ गई है। मियाँ शाहिद अदीब जो सदर हैं और काजी तारक साहब जो जनरल सेक्रेटरी हैं, दोनों हमारे साथियों के हक में उनकी आ गई है। और राना अजीम साहब का पैगाम भी जो है PFJ का वीडियो बयान भी आ रहा है, वो हमारे साथ खड़े हैं और उनकी तरफ ये पैगाम है कि हम हर जगह पे आपके साथ खड़े हैं। मुजम्मती इजलास भी जो है वो उन्होंने बुलाया है और बुला के जो है बकायदा जो है वो जो नोटिफिकेशन है वो जो है मैं दोस्तों के साथ शेयर कर दूंगा। शुक्रिया। प्रेस क्लब कसूर, प्रेस क्लब कसूर, ऐसा खड़े हो जाओ, आई साहब खड़े हो। PFUJ, PUJ जिंदाबाद। करो बिस्मिल्लाह पढ़ के जो चलता रहा होगा लगता था बाइक लगा नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मेरे काबिल एहतराम बुजुर्गों, नौजवान साथियों, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। बड़ी खुशी की बात है, आज कई सालों के बाद, सदियों के बाद हम आज प्रेस क्लब में सब दोस्त इकट्ठे हैं। मुझे बहुत ज़्यादा इस बात की खुशी हुई है। मैं समझता हूँ जितने दोस्त
آج پریس کلب میں اکٹھے ہیں، اللہ کی مہربانی سے، اللہ کے فضل سے اگر ہم نیت کر کے جو چاہیں، جو کروانا چاہیں، اپنی عزت بحال کرانا چاہیں تو وہ کروا سکتے ہیں۔ اگر اتنا کٹ ہونے کے باوجود پھر بھی ہم نہ کروا سکے تو پھر اللہ ہی حافظ ہے۔ یہ جو ایف آئی آریں درج ہوئی ہیں، جو بھی ہمارے دوست ہیں، شکیل صاحب ہیں، دوسرے دوست ہیں، ان کی نہیں ہوئی، یہ تو ہماری پورے صحافی برادری کی ہوئی ہے، پورے ضلع کی ہوئی ہے۔ یہ سمجھنے سوچنے والی بات ہے۔ اب میں وضاحت نہیں کروں گا، ایمانداری کی بات ہے، تمام دوستوں کو پتا ہے۔ یہاں پہ ایک صحافی میرے دوست بیٹھے ہیں، میرے بھائی ہیں، کوئی ڈی پی او کوئی میٹنگ چل رہی تھی، اس نے ہمارے صحافی کو کہا، اس کی پولیس موجود تھی وہاں پہ، تو صحافی نے کچھ سوال کیا تو ڈی پی او غصے میں آ گیا، تو میں نے اس کو غصے سے کہا، پولیس بیٹھی تھی، ڈی ایس پی صاحبان بھی بیٹھے تھے، میں نے کہا آپ کے ملزم جو ہے نا، یہ آپ کی پولیس ہے، آپ کی ضرورت کیسے پڑی، آپ ہمارے ساتھ اس طرح سے بات کر رہے ہیں۔ اس نے معافی مانگی اور بار بار معافی مانگی، اور ہماری لڑائی اتنی بڑھ گئی کہ اس کی اخیر ہو گئی۔ پھر کیا ہوا، تب تو ہمارے دوست علیحدہ علیحدہ تھے، گروپ بھی علیحدہ علیحدہ تھے، آج تو ہم اکٹھے ہیں۔ ہم نے تب بھی جنگ لڑی، ایک ہی بات کہی، اور کئی ایس ایچ او کو کہا، بولا گیا کہ آپ کو حوالات پہ بند کریں گے اگر ان صحافیوں سے ہماری صلح نہیں ہوگی۔ وجہ کیا تھی، جتنے لوگ بھی ہم تھے اکٹھے تھے، ہمارا اتفاق تھا، کندھے کے ساتھ کندھا بنا کے کھڑے تھے۔ مجھے بڑی دفعہ بلیک میل کیا گیا، آپ آ جائیں، پہلے 2-3 دن، اس کے بعد میں نے کہا جتنی دیر تک میرے دوست نہیں مانیں گے اتنی دیر تک نہیں۔ یہاں پہ آ کے اسی جگہ پہ کھڑے ہو کے وہی ڈی پی او یہاں پہ معافیاں مانگتا رہی، آپ سب گواہ اس بات کے۔ یہاں پہ بڑے دوست بیٹھے ہیں، ایک بڑا ڈی پی او آیا، اس نے کہا میں بڑا ہوں، کسی صحافی سے بات ہوئی، اس کی بدتمیزی کی، لیکن اس ڈی پی او نے بھی اس صحافی سے معذرت کی تھی۔ ڈی سی صاحبان بھی آئے ہیں، ایس ایچ او، آپ ایس ایچ او کی کیا بات کرتے ہیں؟ میں سمجھتا ہوں جو سمیع اللہ جٹ کے ساتھ ہوا، جو انہوں نے بات کی، مجھے بڑا افسوس ہو رہا ہے کہ اتنا دکھ ہو رہا ہے کہ یہ ان کے ساتھ بھی ہمارے ساتھ ہوئی ہے۔ یہ کس نے کروائی ہے؟ یہ تنویر شاہ صاحب بتا رہے ہیں، وہ کہتے ہیں پیچھے سے حکم ہے۔ کیا پیچھے سے حکم تھا؟ اس کا مقصد یہ ہے کیا وہ جو قبضہ کروا رہے تھے، وہ جو ضلع کے کپتان ہیں وہ کروا رہے تھے؟ یہی بات ہوئی نا، کھل کے بات نہیں کرتے۔ اگر تو ضلع کے کپتان کروا رہے ہیں تو بڑے افسوس کی بات ہے۔ اگر ایک صحافی وہاں پہ جاتا ہے، فوٹیج بنا رہا ہے، وہ قبضے پہ ہی ہے، میں سمجھتا ہوں وہ کہتے ہیں قبضے پہ گئے ہیں، قبضے پہ چلا گیا ہے تو صحافی ہے نا، فوٹیج بنا رہا ہے، اس کو بنانے دے، اس کا کام ہے، آپ کا اپنا کام ہے، آپ نے قبضہ کروا دیا ہے، آپ کروائیں۔ صحافی کا کام ہے خبریں بنانا، فوٹیج بنانا، وہ بنا کے وہ چلا جائے۔ اس نے، جس نے بھی، پولیس کی کسی افسر نے بھی جس صحافی ہمارے بھائی کو پکڑا، اس ایک کو نہیں پکڑا، جتنے آپ بیٹھے ہیں سب کو پکڑا ہے۔ آپ کی بےزتی ہوئی ہے، آپ کی انسلٹ ہوئی ہے، آپ حوالات میں بند ہوئے ہیں۔ آپ کیا سمجھتے ہیں وہ حوالات نہیں تھی؟ وہ حوالات سے بات، وہ جیل سے بھی بڑی بات ہے۔ 1 منٹ کی بات نہیں ہوتی، 2 گھنٹے کی بات نہیں، 10 گھنٹے کی بات نہیں ہے۔ میرے بھائیوں، میرا اپنا مطالبہ ہے ڈی پی او قصور سے کہ جس انسپیکٹر نے، ایس ایچ او نے یہ ہمارے ساتھ زیادتی کی ہے، اس کو تبدیل کیا جائے، اور جس تھانے دار نے ان کو تھپڑ لگائے ہیں، گریبان پکڑا ہے، اس کی ایف آئی آر درج کی جائے، اور جو شکیل صاحب کا ہے مسئلہ، وہ بھی جو ہماری درخواست ہے اس پہ ایف آئی آر درج کی جائے۔ ہماری کوئی لڑائی نہیں ہے، ہمیں عزت دو تو ہم سے عزت لو، جیسا کرو گے ویسا ہی بھرو گے،
یہ ہے ہم کہتے ہیں کہ ہمیں بھی عزت دو، عزت دو. اگر آج کٹھے ہیں ارادہ کر لو، کیا آپ کرتے ہیں؟ چرس بیچتے ہیں، ڈاکو ہیں، چور ہیں، قبضہ گروپ ہیں، کیا ہیں؟ صافی ہیں. یار خیال کریں، ایک دوسرے کی عزت کریں. کیوں بیٹھے رہتے ہو ڈی پی او کے باہر، ڈی سی کے باہر جا کے بیٹھے رہتے ہو، انتظار کرتے رہتے ہو؟ وہ بلاتا ہی نہیں آپ کو اندر. وجہ کیا ہے؟ اتفاق نہیں تھا. آج اتفاق ہے. اس میٹنگ کے بعد جائیں، ابھی آپ کو کسی کو کہنے کی ضرورت ہی نہیں پڑے گی کہ جاؤ فلاں صافی ہے، نہیں، اندر سیدھے جاؤ گے. یہ کٹ کی بات ہوتی ہے. انشاءاللہ امید ہے ایسے ہی ہوگا. میں ایک بات بتاؤں، یہاں پہ کوئی بھی دوست، یہ جو میرے بھائی ہیں جو ہمارے ساتھ ہی زیادتی ہوئی ہے، ان کے ساتھ کچھ چڑھنے کے لیے تیار نہیں ہوگا. ہم ان کے ساتھ کھڑے ہیں، ہر لحاظ سے کھڑے ہیں. اور جتنی دیر تک انسپیکٹر وہاں سے تبدیل نہیں ہوتا، تھانے دار کے خلاف ایف آئی آر نہیں ہوتی، شکیل شریف کی جو ہے ایف آئی آر درج نہیں ہوتی، اتنی دیر تک ہماری کوئی سنا نہیں ہے کسی سے. تو میں یہاں پہ سب دوستوں کا شکریہ ادا کرتا ہوں. میں انشاءاللہ جتنے بھی دوست ہیں، دیکھیں میری 45-46 سال عمر ہو گئی ہے. حضرت علی علیہ السلام کا قول ہے کہ 40 سال کے بعد اپنا بوری بستر باندھ لو. ایک دوسرے کی عزت کریں، ایک دوسرے کا احترام کریں. یار ہم ایک دوسرے کی عزت نہیں کریں گے، ہم دوسرے تیسرے تھانے داروں کی عزتیں کر رہے ہیں، سپاہی کی عزت کر رہے ہیں، وہاں پہ جا کے اے سی کی منتیں کر رہے ہیں، ترلے کر رہے ہیں، اس کی سر کر رہے ہیں. اگر ہم ایک دوسرے کو سر کہنا شروع کر دیں، خدا کی قسم وہ لوگ آپ کو سر کہیں گے. آپ کی مہربانی، خدا کا واسطہ، آپ جس طرح آج کٹھے ہوئے ہیں آپ کٹھے رہیں. انشاءاللہ جب ہم کٹھے، عزت اللہ تعالیٰ کے اختیار عزت اللہ تعالیٰ دیتا ہے. یار میں آپ کے سامنے کھڑا ہوں، وکیل بھی مخالفت کرتے ہیں، اپنا سیاستدان بھی کرتے ہیں، تاجر بھی کرتے ہیں، میں بھی آپ کے سامنے کھڑا ہوں، مر گیا ہوں. موت زندگی اللہ تعالیٰ کے اختیارات ہے جس نے پیدا کیا ہے، اور اللہ نے جب موت دے دینی ہے دے دینی ہے. اگر اللہ نے عزت دینی تو اللہ نے عزت ہی دینی ہے. اللہ نے اگر ذلیل کرنا تو اللہ نے ذلیل کر دینا. وہ میرے اللہ نے اختیار ہے، کسی کے کوئی اختیار نہیں ہے. ہم ایک دوسرے کی عزت کرنی چاہیے. یہ نہیں ہے یہ بڑا صحافی ہے، اس کے بعد بڑا اخبار ہے، یہ صدر ہے، یہ گروپ لیڈر ہے. کیا گروپ لیڈر، کیا صدر، کیا بڑا اخبار. ایک دوسرے کی عزت کرو، ایک دوسرے کا احترام کرو. بڑے چھوٹے کا احترام کرو گے تو میرا خیال ہے عزت ہی پاؤ گے. میں سب دوستوں کا شکریہ ادا کرتا ہوں. میں اپنے دوستوں کے ساتھ کھڑا ہوں. ہم سب ساتھی مل کے جنگ لڑیں گے. اللہ حافظ. سلام جنہوں نے بادشاہی میں فقیری کی، وہ دور بھی دیکھا ہے تاریخ کی نظروں نے، وہ دور بھی دیکھا ہے تاریخ کی نظروں نے. لمحوں نے خطا کی، صدیوں نے سزا پائی. یہ آج کی بات نہیں ہے. میرا خیال ہے میری صحافتی عمر میں یہ کوئی 25واں 26واں واقعہ ہے جس پہ پولیس کے ساتھ ہی ہمارا جھگڑا رہتا ہے. آج بھی قلم اور کیمرے کا جو مقابلہ ہے وہ ایک پستول کے ساتھ اور یونیفارم کے ساتھ ہو رہا ہے. انشاءاللہ ہماری جیت ہوگی. اور ایسے واقعات میں صحافی اور پولیس کے درمیان جو واقعات بنتے ہیں، ان کے پیچھے جو محرکات ہیں، میں سب سے پہلے تو اس کو یہی سمجھتا ہوں جس پہ آپ سب نے روشنی ڈالی کہ ہماری جو نا اتفاقی ہے، جو مدتوں سے یہ سلسلہ چلا آ رہا ہے کہ ہمارے پریس کلب کے الیکشن نہیں ہو رہے، ہمارے علیحدہ علیحدہ گروپ بنے ہوئے ہیں، علیحدہ علیحدہ دکانیں بنی ہوئی ہیں، اور ہم اسی چیز کو پریفر کرتے ہیں، اپنے گروپوں کو زیادہ ترجیح دیتے ہیں. دوسرے صحافیوں کو ہم صحافی نہیں سمجھتے. ایک دو صحافی جو ہیں وہ ایک افسر کے پاس اندر بیٹھے ہوئے ہیں،
तीन बाहर खड़े हुए हैं और अंदर वाले अफसर को कह रहे हैं जी जो बाहर खड़े हैं वो तो सहाफ़ी नहीं। ये बहुत बड़ा अलमिया है। और दूसरा मैं समझता हूँ एक और वजह है जो सबसे बड़ी है, वो ये है कि कुछ लोग नए अफसर आते हैं, उनके साथ जाके ना 2-3 बंदे सेल्फियाँ लेना शुरू कर देते हैं, तस्वीरें फेसबुक पे लगाना शुरू कर देते हैं। यूट्यूब पे वो चैनल भी नहीं चलते, वो यूट्यूबर भी नहीं है, वो अपने लोगो बना के वो आगे वो पेश करते हैं गाड़ियों के आगे, पुलिस की गाड़ियों, गश्त गाड़ियों के आगे खड़े हो जाते हैं, किसी फंक्शन में जाके वो लोगो दिखा के वो साबित कराते हैं हम साफी हैं, लेकिन साथ साथ लोग वो हरकतें करते हैं। वो फिर समझते हैं ये असल नकल की पहचान नहीं रही, वो फिर समझते हैं कि ये भी वही है, समीउल्लाह भी वही है, मलक आरब भी वही है। कई जगहों पे हमें ऐसे वाकयात पेश आए, हमारे साथ हमारी तजलील हुई है, तो इस पे भी गौर किया जाए, कुछ स्ट्रैटेजी बनाई जाए। प्रेस क्लब के प्लेटफॉर्म पे अब हम अगर इकट्ठे हुए हैं, अल्लाह करे कि हम ऐसे ही इकट्ठे रहें और आगे आगे जाके इलेक्शन के लिए स्ट्रैटेजी बनाएं। और ये जो लोग सहाफत पे आ चुके हैं, अभी वो यूट्यूबर भी है ना, उनको भी एक्सेप्ट करें, उनकी तरबियत की जा सकती है। तो सर अब मैं इशू पे आता हूँ कि करीमी साहब बड़ा जोर लगा रहे हैं कि जल्दी जल्दी बात खत्म करें, फिर एहतजाज करना है। PFUJ का भी हम शुक्रिया अदा करते हैं, उन्होंने मजम्मती नोटिस जो है वो पास कर दिया है और इस वाक़ा पर उन्होंने नोटिस ले लिया। उसके अलावा सिविल सोसाइटी, डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन, अंजमन ताजरान और बुल्ले शाह केमिस्ट एसोसिएशन, सभी का हम शुक्रिया अदा करते हैं। यहाँ पे तमाम सीनियर जर्नलिस्ट जिनसे हमने सब कुछ सीखा है, नीचे भी बैठे हुए हैं रफीक नसार साहब और भी सीनियर जर्नलिस्ट करीमी साहब बैठे हुए हैं, इमरान शहजाद अंसारी साहब, सभी का शुक्रिया अदा करते हैं। बेशक समीउल्लाह जट का एक न्यूज़ के साथ तल्लक है, लेकिन वो एक नहीं है, हम सब उसके साथ हैं, मैं शकील के साथ हैं। जब तक उनको इंसाफ नहीं मिल जाता और जो जिम्मेदारान पुलिस अफसरान हैं उनके खिलाफ कार्रवाई नहीं की जाती, हम चैन से नहीं बैठेंगे। पूरा जिला कसूर इस वक्त मैं समझता हूँ कि DPO कसूर ईसा सुखेरा की सुपरविजन में पुलिस स्टेट बन के रह गया है। यहाँ पे चप्पे चप्पे पर डकैती और चोरी की वारदातें हो रही हैं, असल मुल्ज़मान को पकड़ते नहीं, छोटे छोटे मुल्ज़मान जो है उनको पकड़ के पुलिस मुकाबले में हलाक कर दिया जाता है। उसके अलावा मंशियात फरोश जो है ये कहते हैं कि हम मंशियात फरोशों के खिलाफ क्रैकडाउन कर रहे हैं, मंशियात फरोश जगह जगह पर रेंग रहे हैं, सरेआम मंशियात फरोशी हो रही है, पुलिस की सुपरविजन में मंशियात फरोशी हो रही है, असल मुल्ज़मान को पकड़ा नहीं जाता। ये सारा फोटो सेशन किया जा रहा है, ये मुल्ज़मान को पकड़ के लाते हैं, तस्वीर उतारते हैं, उनके ऊपर नकाब डाल के पता ही नहीं होता वो मुल्ज़म कौन है कौन नहीं है, वो FIR उनके खिलाफ दर्ज कर दी जाती है, बाद में पता चलता है कि वो असल मुल्ज़मान ही नहीं है। नशियों को पकड़कर जो है मंशियात फरोशी के मुकाबले किया जाते हैं। तो हम पुलिस को दिखाएंगे, उनका असल चेहरा दिखाएंगे, सच और झूठ का पर्दा जो है वो हम चाक करके रहेंगे, हम चैन से नहीं बैठेंगे। हम इस पुलिस के खिलाफ ना सिर्फ यहाँ पर जो है एहतजाज कर रहे हैं, बल्कि हम इसका दायरा कार वसी करके इसको पंजाब तक लेके जाएंगे। लाहौर प्रेस क्लब वालों को साथ मिलाएंगे, हम PUJ को साथ मिलाएंगे। हमारा वादा है, इसी के साथ इजाजत चाहूँगा। अगर यहाँ पे मैं तो चाहूँगा कि यहाँ रफीक नसार साहब जो है वो हमारे प्रेस क्लब के फाउंडर मेंबर हैं, हमारे प्रेस क्लब का कॉन्स्टिट्यूशन उन्होंने अपने हाथ से लिखा था, स्टेज पर आए अपने ख्यालात का इजहार करें। इन्होंने तो दो पहले रफीक नसार साहब तो बाद अताक सूरी साहब तो बने मेरे मोहतरम दोस्तों जो कि स्टेज पर तशरीफ फरमा हैं, मोहम्मद अजमल शाह साहब मेरे पुराने साथी हैं, ही इज द मोस्ट सीनियर जर्नलिस्ट, क्योंकि ये सबसे पहले थे, उसके बाद मैं तो काफ़ी बाद आया हूँ। अशरफ वाला साहब मरहूम थे, तो जिनकी कोशिशों काविशों से आज हम यहाँ बैठे हैं प्रेस क्लब की छत के तले। हम इनके मकरूज हैं
جن میں الحاج ڈاکٹر فضل رحیم صاحب بھی ہیں، تو ان کا ہم قرض تا حیات کیا تا قیامت نہیں اتار سکتے کہ ان کی وجہ سے آج ہم یہاں پارٹیسپیٹ کر رہے ہیں۔ ہمارے سینئر جونیئر دوست تشریف فرما ہیں، تو میں تنویر شاہد صاحب سے معذرت کے ساتھ کہوں گا، وہ بڑے جوشیلے اور بڑے منجے ہوئے صحافی بھی ہیں۔ صحافی کو صافی مت کہیں، اس میں کرائٹیریا جو ہے وہ سب کو نظر آ رہا ہے، تو یہ بھی میں سمجھتا ہوں کہ کنٹمپٹیس اور انسلٹنگ ہے کہ جو صحافی ہے وہ صحافی ہے، اسے سر آنکھوں پہ بٹھائیں، جیسے ہمارے حاجی شریف صاحب محترم نے بھی فرمایا ہے کہ ہمیں اپنے اختلافات جو ہیں چھوٹے موٹے وہ کسی سے پرسنل نہیں ہیں، وہ تو کوئی اصولی یا آئینی ہو سکتے ہیں، اس کے علاوہ ہمارا کسی سے کوئی ایسا مسئلہ نہیں۔ دوسرا میں ٹاپک کی طرف آؤں گا۔ آج ہم سالیڈیرٹی کے لیے یہاں اکٹھے ہوئے ہیں، اظہار یکجہتی کے لیے۔ سمیع اللہ جٹ صاحب جو ہمارے چھوٹے میرے بھائی ہیں، بڑے پیارے ہیں، سویٹ، اور دوسرے میر شکیل شریف صاحب، ان کا تو پرچہ خارج ہو گیا تھا، اب ان کی طرف سے بھی کوئی FIR ہونی چاہیے۔ دوسرا یہ ہے کہ سمیع اللہ جٹ صاحب کی طرف سے بھی اپلیکیشن ہونی چاہیے۔ یہ مذمت کی حد تک نہیں، مرمت سے ٹھیک ہوں گے، مرمت کے بغیر پولیس کبھی ٹھیک نہیں ہوگی۔ یہ جو لوگ ہیں ان کا کیا کردار ہے، یہ اتنے گھٹیا اور اتنے میں کہتا ہوں بے شرم ہیں، یہ ان کی کوئی بہو بیٹی بہن وہ کسی سے ریلیشنز بھی کر رہی ہو نا، انٹر کورس بھی، تو یہ کہتے ہیں لاؤ پیسے پکڑا دو مجھے، تو ان سے ان کی کیا بات کرنی ہے جو ہے بلاڈی باسٹرڈ۔ تو ایسا ہے کہ ایک تو اپلیکیشن دینی چاہیے، میرے دوستوں کے بھی بڑے تجربات مشاہدات ہیں، تو میری اس میں بھی حقیر رائے ہے کہ اغوا کی اور حفظ بجا کی یہ لالیسنس ہے، ہائی ہینڈڈنیس ہے پولیس کی، تو انشاءاللہ یہ نہیں چلے گی، نہ ہم چلنے دیں گے۔ ہم ان کے شانہ بشانہ کھڑے ہیں، کورٹس بھی حاضر ہیں، ان کے لیے بار کا پلیٹ فارم بھی، میر احسان صاحب بھی تشریف فرما ہیں، یہ بھی بار کی کریم ہیں، تو ان کی وساطت سے بھی ہم بار تک رسائی حاصل کریں گے۔ وہ تو پہلے پولیس سے تنگ ہے، اور لیکن پولیس کو ہی اپنی بغل میں گود میں بٹھاتے ہیں، تو یہ دونوں معیار جو ہے منافقت ہے، یہ نہیں اچھی بات۔ ایسے ہی صحافیوں میں ہونا چاہیے کہ جیسے ہم بائیکاٹ کر رہے ہیں ان کی خبروں کا، صرف یہ نہ کریں FIR سے خبر بنا لیں لے لیں۔ اصل صحافت یہ ہوتی ہے کہ 100 وارداتیں ہوتی ہیں، ان میں سے 90 لوگ تھانوں میں ہی نہیں جاتے، ڈرتے ہوئے کہ یار وہاں جائیں گے تو وہ تو ہمارے گلے پڑ جائے گا، اور بجائے ہم مدعی کے ملزم بن جائیں گے۔ تو ان باتوں کا خیال رکھنا چاہیے۔ جہاں تک سمیع اللہ جٹ صاحب کا معاملہ ہے، ہم اینڈ تک چلیں گے، جب تک SHO کے خلاف پرچہ درج نہیں ہو جاتا، اس کے جو ٹیم ہے جنہوں نے یہ گھناؤنا گندا کردار ادا کیا ہے، گرفتار کیا ہے، ان کے خلاف پرچہ ہونے تک ہم نہیں بیٹھیں گے، ٹرانسفر تک نہیں بیٹھیں گے، اور پورے ضلع کی حد تک ریکویسٹ کی جائے کہ وہ بائیکاٹ کریں ان کی نیوز کا، اور وہ لوگ جو تھانوں میں جاتے نہیں واردات کے بعد وہ خبر شائع کریں۔ FIR کی جو خبر ہے ہم چمچہ گیری ہرگز نہ کریں۔ تو انہی الفاظ کے ساتھ ہم انشاءاللہ سب کے ساتھ ہیں۔ اللہ پاک یہ اتحاد اتفاق ہمارا قائم و دائم رکھے۔ جیسے ملک عارف صاحب نے کہا ہے کہ پریس کلب کی رونقیں پہلے کی طرح بحال ہونی چاہیے، جو آئین ہے وہی ہمارے لیے چارٹر آف ڈیمانڈ ہے،
उस पे हमें चलना चाहिए। अगर उससे हट जाएंगे, हट गए हैं, तो ये हालात हमारे साथ पेश आ रहे हैं। इसके लिए यूनिटी होना, इत्तेहाद इत्तेफाक होना बहुत ज़रूरी है। इंशाल्लाह जी मैं भी अपने दोस्तों के साथ अदर दे कुव्वत इश्क से हर फस्ल को बाला कर दे, दहर में इसमें मोहम्मद से उजाला कर दे। आज का ये जो इकट्ठ है जनाब समीउल्लाह जट साहब और मार शकील साहब के साथ में होने वाली ज्यादती उस हवाला से है, तो सबसे पहले इसकी भरपूर मजम्मत करते हैं और इंतजामिया से ये मैसेज उनको देते हैं कि हम इस मामला में बिल्कुल यकजान हैं और इनकी ईंट से ईंट बचाने में कोई कसर जो है वो नहीं छोड़ेंगे। दूसरी बात, यहाँ पर आ चुके माहौल हमारा है वो सिर्फ इन वाक़यात पर है, तो बातें तो बहुत हैं करने को, लेकिन मैं ये सिर्फ कहता हूँ आप तमाम भाइयों से जितने भी यहाँ पे हमारे साथी बैठे हुए हैं कि अब हमें अपने अपने जो ग्रुप्स हैं, अपने अपने जो हमारी ईंट की मस्जिद है, हमें स्टेप डाउन करना चाहिए और हमें इत्तेहाद इत्तेफाक की बात करनी चाहिए। उसकी वजह यह है कि अगर आज भी हमने होश के नाखून जो है वो ना लिए तो तारीख हमें माफ नहीं करेगी। प्रेस क्लब कसूर किसी के बाप की जागीर नहीं है, ये प्रॉपर्टी ऑफ जर्नलिस्ट है। और हम बात तो करते हैं कि यहाँ का आइन उस पर हमें चलना चाहिए, मगर मैं ये सवाल भी करता हूं अपने दोस्तों से कि अब आईने पाकिस्तान जो है वो 1973 में बना था, तो क्या उसमें तरमीम नहीं हुई? ये जो 28वीं तरमीम थी ये कौन सी थी, 26वीं कौन सी थी? और भाई वक्त के साथ साथ अब ये चीजें तब्दील करो। और जो बंदा सहाफत में आ चुका है, वो यूट्यूब चैनल पे है, वो किसी छोटे अखबार पे आ गया है, PDF पे आ गया है, तो आपको उसको जो है वो ऑन करना पड़ेगा। अगर आप उसको ऑन नहीं करेंगे तो फिर आपका ये जो हाल है ये इसी तरह होता रहेगा। हम मिसाल देते हैं लाहौर प्रेस क्लब की, आओ देखो वहां का जो फोटोग्राफर है जिसको यहां पर हम हकीर समझते थे, हम कहते थे कि छड्डो ये फोटोग्राफर है, वो लाहौर प्रेस क्लब का मेंबर था। ये वो चीजें हैं। फिर क्या हुआ कि जो यहां के फोटोग्राफर थे हमारे, जब चैनल की जो जब ये नया सिलसिला शुरू हुआ, जब चैनल आए, तो वो जो वीडियो बनाने वाले थे वो आज आपके जो है वो रिपोर्टर बने हुए हैं। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया की जान है। आप किसी को पसंद और नापसंद की वजह से आप जो है वो किसी को इग्नोर नहीं कर सकते। मैं ये गुजारिश करूंगा कि तमाम लोग स्टेप डाउन करें और देखें। और 20 साल तो मुझे हो गए यार, ठीक है जी। अब हमें छोड़ देनी चाहिए ये बातें। इशू पे भट्टी साहब ने जो बात की, इशू जो है वो तब हल होंगे जब हम एक होंगे। और इस मामला में मेरी सिर्फ आपसे ये गुजारिश है, तमाम भाइयों से ये गुजारिश है कि एक कमेटी बनाए, ठीक है जी। और वो कमेटी जो है वो ये इशू हो या पूरे जिला के सहाफी का इशू हो, वो हमें हल करना चाहिए। हमें कसूर प्रेस क्लब के जो मेंबरान हैं उनका भी तहफ़्फ़ुज़ करना है। हमें जो उकाड़ा में बैठा है, हमारा जो साथी सखर में बैठा है, हमें उसके भी साथ ज्यादती हुई है तो वहां पे उसका भी हमें साथ देना है। इस वक्त जो है वो पूरा सिस्टम जो है वो आपके इस मोबाइल में आ चुका है। तो इसलिए मैं ये गुजारिश करूंगा कि जो भी आप स्ट्रेटजी बनाएं उस वक्त तक हम कंप्रोमाइज नहीं करेंगे जब तक हम अपने जो टारगेट है वो हासिल नहीं कर लेते। आज कसूर की बात करें तो आप मुझे जितने ऐसे जो लगे हुए हैं पूरे डिस्ट्रिक्ट के, आप जरा मुझे बताएं ना कौन सा
जो हमारे इंस्पेक्टर लेवल के सीनियर और क्राइम फाइटर लोग हैं वो आज पुलिस लाइन में बैठे हुए एमएलए, और जिनको घरों में दूसरी मर्तबा साले नहीं मिलता वो ऐसे तो लगे हुए। ये हमारी कमजोरियां हैं, ये हमारी कमजोरियां हैं, और अब हम अपनी कमजोरियों को दूर करें और अपने साथियों की इज्जत और वकार और उनकी बका की जंग लड़ें। और जो भी इस मामला में हमारा कोई भी साथी जो है वो 2 नंबरी करता हुआ नजर आएगा, आप उसको तारीख पर छोड़ दें, तारीख उसको लिखने की कि उसका क्या किरदार था। मगर हमें अपने भाइयों के लिए हर वक्त जो है वो उनका साथ देना है। आप एहतजाज का जो भी प्रोग्राम इससे पहले आपने जो डिसाइड किया है वो आप करें, इंशाअल्लाह ताला पूरा जिला आपके साथ खड़ा है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं बस ਉੱਥੇ ਹੀ ਆਇਓ, ਹਾਂਜੀ ਕੁਰਸੀ ਨਾਲ ਪੀ ਨਾਲ ਯਾਦ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕਰਦੇ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਥੋੜੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਲਓ। लंबी लंबी तकरीर इस्लामी होती हैं, लेकिन मेरी गुजारिश ये है कि जो 2 तशरीफ लाए वो थोड़ा सा कर लें, इशू पहले डिस्कस हम कर लें, बाद में बातें चलती रहेंगी। मैं इंतहाई सच्ची और तल्ख बातें करने लगा हूँ। पहले सच्ची और तल्ख बातें देखें, हमारी ताकत, हमारी कुव्वत खबर है, हमारी इदारा है हमारा, और हम सबको सबको हमने सोचना है ये कल का इशू बना हुआ है। फर्स्ट किया किस चैनल पे, किस अखबार में ये खबर चली है, किसने चलाई है ये खबर। देखें, डीपीओ है, आरपीओ है, आईजी है, उन्होंने आपकी मेहरबानी से साहब ने हटा किया और शाह साहब भी चलिए 92 पे, लेकिन मैं वैसे ओवरऑल बात कर रहा हूँ। देखिए, अच्छा, ये सारी जो डीपीओ है, मैं कह रहा हूँ आरपीओ है, आईजी, चीफ सेक्रेटरी है, सब ने नोटिस इस बात का तब लेना है जब नेशनल मीडिया पे हमारी खबरें चलेंगी, हम इस इशू को हाईलाइट करेंगे। और दूसरी मेरी गुजारिश ये है कि अगर हमारा नेशनल मीडिया जो है वो इन खबरों को हाईलाइट नहीं करता तो फिर सोशल मीडिया तो है ना यार, उसको यूज कर लें, उसको यूज करें, उसको हाईलाइट करें। और जब तक हाइप क्रिएट नहीं होगी, कोई आला ऑफिसर इस बात का नोटिस नहीं लेगा। हमने सब ने मिलकर पहले अपने अखबारात को, टीवी चैनल्स को देखना है, अपने सोशल मीडिया को देखना है, उसको हाईलाइट करें, उसको हाइप क्रिएट करेंगे, फिर किसी की तवज्जो इस तरफ होगी। जब तक हम ये नहीं करेंगे कि हमारी जो एहतजाज है, हमारी जो मीटिंग्स हैं, इनकी उस तरह की वैल्यू नहीं बन सकेगी जिस तरह की वैल्यू इसकी बननी चाहिए। क्या मेरी बात से एग्री करते हैं आप दोस्त? तो हम सब ने ये करना है, फोकस हमने करना है अपनी खबरों पे, अपने टीवी चैनल्स पे, ठीक है ना जी। अब मैं ओपन करने लगा हूँ फोरम। पहले नवाज शरीफ साहब को दाद दूंगा, उन्होंने बड़ी कोई धुआंधार स्पीच करनी है, वो फिर तशरीफ ले आए, फिर बात करना जी। नवाज शरीफ साहब सब तो पहले मैं गुजारिश करांगा, दुआ करो कि 6 महीने बाद एक अद्धा साथी कटीनदार मिले। वो इसलिए कि अज जेडे साडे बाबे स्टेज ते वेखण नूं मिलदे ने, यकीन करो कि मेरे को चैन नाल बैठा ही नहीं गया कि एडियां खूबसूरत शख्सियात स्टेज के उत्ते आ गई ने। साडे 2 साथी जेडे ने उस क्लास दे विच आए ने। अच्छा, उन इशू वाले पासे आवां मैं। समीउल्लाह जट साहब ने सब तो पहले अपना इशू बयान किया, उन्हें मैं अगे थोड़ा जिहा वधावांगा कि अज का जिहड़ा इजलास है या अज का जिहड़ा साडा इकट्ठ है, ये खाली खुशामद या एक दूजे वास्ते नहीं गा, ये हकीकत ते मबनी है। कसूर जिला के अंदर बेशुमार बेज़ाब्तियां हो रही हैं, जिन्हियां ताज़ा तरीन मिसालां मैं दे सकना थाना मुस्तफाबाद के वाले हैं। इमरान सरफी साहब भी बैठे हैं, ये भी ऐनी शहर है कि थाना मुस्तफाबाद के अंदर जो SHO तैनात किया गया है, मेरा ख्याल है कि जो जिला कसूर के बाकी 24 थाने ने उहदे तो ज्यादा रेट इन्हें दिता है। वो इसलिए कि थाना मुस्तफाबाद के इलाके के अंदर
लेकिन मैं 2 मिसाल दे सकना। पक्की हवेली के अंदर एक रकबा किसी शाजब नामी बंदे ने खरीदिया, पिछों रकबा खरीदिया और कब्जा अगों करने की कोशिश की। जेड़ा बंदे का कब्जा करने की कोशिश की, मैं खुद एनी शाहिद हाँ, इमरान सल्फी भी मौजूद बैठा है, वो भी एनी शाहिद है कि उस कब्जे के उत्ते उस बंदे ने वावेला किया कि मेरी जमीन के उत्ते कब्जा क्यों हो रहा है। ते शाजब नामी बंदा जेड़ा कब्जा कर रहा सी, वो लाहौर का रैशी सी, ते उन्हें आख्या कि डीपीओ साहब मेरे क्लास फेलो ने। डीएसपी सदर उस वेले खालिद असलम अगों कब्जा ते पिछों कब्जा मार जवेद साहब ने पूछा ते मलक आरिफ साहब पैगाम लैके आए ने। शुरू तो मलक आरिफ साहब का बड़ा अच्छा किरदार रहा, पैगाम अच्छे तरीके नाल देते हैं। अच्छा, समीउल्लाह साहब के हवाले नाल जिहड़ी गल हो रही है, मां शकील साहब के हवाले नाल कब्जियां दे उत्ते चुके कब्जा। देखो सर, मैं एप्रीशिएट करना समीउल्लाह जट नूं कि समीउल्लाह जट जिसले कब्जा हो रहा सी ते मौके ते पहुंच गए। बड़ी बात है, जल्दी साफी उत्थे पहुंच नहीं सकते होंदे। कब्जा कौन कर रहा है? अच्छा, गुजारिश है, कौन कर रहा है? पुलिस कर रही है। सारे अगर किसी को कोई इंतजामिया का खौफ है तो मैं उहदे नाल टेंशन भी लेनी। दस्या कि पुलिस कर रही सी तो अच्छा, पुलिस भी मैं दसना चाहना कि उस जमीन का जेड़ा कहंदा मेरा डीपीओ क्लास फेलो है ते खालिद असलम जठोल साहब डीएसपी सदर सर्कल सन। उस वेले पक्की हवेली दे विच अहमद नामी बंदे दी, अहमद जमशेद नामी बंदे दी जमीन दे उत्ते पुलिस दे 4 कांस्टेबल खड़े होकर उन्होंने कब्जा करवाया। और जिसले पुलिस को इन्फॉर्म किया गया, जेड़ा मालिक रकबा से उन्हें पुलिस को इन्फॉर्म किया तो पुलिस ने फड़ के उसके खिलाफ झूठी FIR दर्ज कर दी थी। 1 2 3 FIR 506 20 दर्ज करके ते मालिक जमीन को हवालात के अंदर इसे थाना मुस्तफाबाद च बंद करता। दूसरा मार अफजाल साहब साडे बैठे ने, साफी दोस्त ने, इन्हां दा 6 शेखम वाले पासे थाना 6 शेखम के अंदर एक रकबा है, उहदे उत्ते पुलिस ने कब्जा करवा दिता है। ते पुलिस एक पासे तो कहती है कि असीं कब्जे छुड़ावांगे, असीं कब्जे होण नहीं देंगे, दूजे पासे पुलिस पैसे लैके खुद ही कब्जे करवाई जाती है। असीं पुरजोर मुजम्मत करते हैं और मैनू इंतहाई खुशी हो रही है। यकीन कर लो कि अज के बाबे जिहड़े ने कट्ठ इन्हां दा वेख के, और मैं उम्मीद करना कि इंशाअल्लाह ताला ये बाबे हुण इकट्ठे रहणगे। जे पिछा होण लगणगे या बाबे थोड़े जिहे निखरन लगणगे, असीं एक अद्धे साडी नूं आप ही पिटवा दिया करांगे। बहुत शुक्रिया। लो जी, आखिर पे मैं चाहता हूँ कि हम कमेटी एक बना लें, कमेटी बनाना और एक ग्रुप से बेग साहब करनी स्पीच। बेग साहब आओ। बेग साहब करना काम खराब हो। नहीं बेग साहब जी बिस्मिल्लाह। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वक्त की नज़ाकत को समझ कर किया सिर्फ मुज़म्मती इजलास के हवाले से 2 चीज़ें हैं बस। एक तो इस हवाले से जो है सारे दोस्तों ने मजम्मत की है और इसमें कोई शक वाली बात ही नहीं है कि किसी भी सहाफ़ी के साथ किसी भी जो है तरफ से अगर कोई ज्यादती की जाएगी तो हम बिल्कुल उसके साथ हैं। दूसरी ये बात है कि जो आज इसमें तमाम जो है ग्रुपों ने शमूलियत की वो एक बड़ी खुशाइन बात है। इसके अलावा ना सिर्फ या हेड क्वार्टर से, इसके अलावा जो मदाफात से जो सामने से जो दोस्त आए हैं उनके भी दिल से मशहूर हैं। शेखम से हमें वो सदीक साहब नजर आ रहे थे, इसके अलावा इमरान सल्फी साहब मुस्तफाबाद से, अगर इसके अलावा भी सामने से कहीं को दोस्त तशरीफ आए हैं तो हम उनके तहत दिल से मशहूर हैं कि वो हमारी इस तकलीफ में आज यहाँ पे हमारे साथ खड़े हुए हैं। तो दूसरा ये है कि जो एक और गुफ्तगू का आज सब दोस्तों को मौका मिला यूनिटी का, मैं तमाम जो मेरे सीनियर्स यहाँ तशरीफ फरमाए उनसे गुजारिश करूँगा कि भी अपनी बारी का इंतजार ना करें और प्लीज़ यूनिटी दिखाएं। ये जो है
जिस तरह से पुलिस गर्दी ये शुरू हो गई है और तमाम जो है वो साथियों के साथ जो नाका शुरू किया जा रहा है हर तरफ से ही, तो ये कोई भी बंदा ये इससे बचेगा नहीं इंशाल्लाह। ये लोग तो जो है वो जंग थे, धक्के सह गए हैं, पुलिस के थप्पड़ सह गए हैं, लेकिन आप लोग सीनियर्स हैं, आपके हमारे लिए भी काबिल एहतराम है। आपको किसी ने उंगली भी कर दी तो उसकी हमें भी तकलीफ होगी, इसलिए जल्द जितनी जल्दी हो सके हमें यूनिटी की तरफ जाना चाहिए। और जितनी मैंने सारे अपने सीनियर्स की और लीडरान की बड़ी जो है वो तकरीरें सुनी है, जज्बाती किस्म की तकरीरें, तो मुझे वो पापा नजर नहीं आ रहा तो हमें इकट्ठा नहीं होने दे रहा। तो इसलिए वो बंदा तो कोई भी नहीं है, लेकिन फिर भी हम लोग इकट्ठे क्यों नहीं है। आप सबसे गुजारिश है कि यूनिटी की तरफ एक कदम बढ़ाएं। बहुत शुक्रिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम।